السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تمہاری آزمائش کے لیے کہ کون تم میں سے نیک اعمال کرتا ہے، اور وہ اللہ غالب بخشنے والا ہے۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، مومن انسان کی زندگی جو ہے دو باتوں کے اوپر مبنی اور مشتمل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آنے والے جو لمحے ہیں، جو مرحلات ہیں، ان لمحوں کی، ان مرحلوں کی تیاری مومن کی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ موت کا لمحہ ہے، قبر کے لمحات ہیں، حشر کے معاملات ہیں۔ ایک تو ان تمام مرحلوں کی تیاری مومن کی زندگی کے اندر اولین مقصد ہوتا ہے، اور دوسرا گزشتہ زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں ان کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کرنا اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنا، یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جس انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں، سمجھنے کہ اس انسان نے اپنی زندگی کے اصل مفہوم اور اصل مقصد کو پا لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں سیرت کی، حدیث کی، رجال کی کتابوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا: صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیًا ودلا وسمتا، صاحب السواک والنعلین، صاحب الوسادہ، یعنی وہ صحابی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہوتا، احترام سے حضور علیہ السلام کے پیچھے تکیہ رکھتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے جانا ہوتا، احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھا لیتے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کرنا ہوتا، وضو کے لیے پانی بھی لا کے پیش کرتے، اور مسواک دھو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتے۔ مزید یہ کہ ان کی گفتگو کرنے کا انداز، ان کے مسکرانے کا انداز بعین ہی ویسے تھا جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے اور گفتگو کیا کرتے تھے۔ اتنا تعلق ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور قرآن کے علم کی حالت بلا کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، ہم لوگ فطرتاً اسلام کے اوپر پیدا ہوئے۔ اللہ موت بھی اسلام اور ایمان والی نصیب فرمائے۔ لیکن سوال میرے بھائیو یہ ہے، پیدائشی طور پہ مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھول لی، پیدائش سے مسلمان ہیں، آج تک ہیں، اللہ آئندہ بھی رکھے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی پاک کلام جو قرآن مجید ہے، اس کی کتنی آیات جو ہیں آج تک وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور عمومی طور پہ معاشرے میں معروف ہے، قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں؟ 6666۔ یہ معروف بات ہے معاشرے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مقدمۃ فی اصول التفسیر، اس کے اندر یہ قول آپ کو ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ سے لے کے والناس تک قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، میں عبداللہ ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کون سی آیت کس بندے کے بارے میں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اور جب وہ آیت نازل ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار تھے یا زمین کے اوپر کھڑے تھے۔ یہ قرآن کے علم کی حالت ہے، اور قرآن پڑھنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، کسی مسئلے پہ گفتگو کرتے کرتے رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ اسی دوران مسجد نبوی میں سے کسی بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سے نکلے، مسجد کے اندر چلے گئے، رات کی تاریکی ہے اور اس وقت اس طرح لائٹوں کا انتظام تو تھا نہیں، وہ بندہ اپنی ہی موج کے اندر قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے صحابی کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سننے لگ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کا قرآن سنا تو بعد میں کیا فرمایا، جو بندہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے لہجے میں قرآن کو سننا چاہتا ہے میرے اس صحابی کے قرآن کو سن لے۔ یہ صحابی کون تھے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری باتیں گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام سے تعلق بھی بہت زیادہ ہے، قرآن کا علم بھی بہت زیادہ ہے، اور قرآن پڑھنے کا انداز بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ کی چارپائی کے پاس بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان کو دیکھ کر رو پڑے۔ حضرت عثمان نے رونے کی وجہ پوچھی، میرے بھائی عبداللہ کیوں روتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ دنیا سے جب انسان بچھڑتا ہے بہت سے خیالات اور بہت سی سوچیں ہوتی ہیں، اپنے بارے میں، اولاد کے بارے میں، خون ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ نہیں رو رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹیوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو وجہ بتائی حضرت عثمان سے کہتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ زندگی کے خاتمے کے بعد میں آخرت کے لمبے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں اس آخرت کے سفر کو طے کرنے کے دوران میری نیکیاں تھوڑی نہ پڑ جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی سوچ ہے جو ہر مومن اور مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہی تصور مومن کے ایمان کو بیدار رکھتا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہے آخرت کی تیاری کا، یہ تصور نہیں ہے اگلی منزلوں کو ذہن میں یاد رکھنا جو ہے، اگر ذہن کے اندر نہیں ہے تو سمجھیں جس طرح یہ جسم روح کے بغیر بے جان ہے، ایمان اس تصور کے بغیر بالکل بے جان ہے۔ اگر آخرت کا تصور ہی نہیں تو ایمان کے پلے پھر کچھ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی آخرت کی تیاری کرنے کے باوجود آخرت کی منزلوں سے ڈرتے ہیں، اور ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، افسوس در افسوس، اول تو فکر آخرت پختہ ہے ہی نہیں، ہے بھی تو اس کی تیاری کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ کسی انسان سے دین کے لیے ٹائم مانگے، وہ کہتا ہے جی اولاد کے حقوق ہیں، کاروبار کی مصروفیت ایسے ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، تراویح کے لیے ٹائم نہیں ہے، اعتکاف کے لیے فرصت نہیں ہے۔ کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ دنیا کے 100 بہانے آپ کے سامنے رکھے گا۔ قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، سوال یہ ہے جن مجبوریوں کو آڑ بنا کر
ہم اپنی نیکیوں سے پیچھے رہنے کا عذر بیان کرتے ہیں، کیا یہی مجبوریاں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اپنے کندھے پہ کپڑے کا تھام رکھا ہے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں ملے، ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے خلافت اپنی جگہ پہ، کچھ کماؤں گا تو بچوں کا پیٹ پالوں گا نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور یہ مشورہ دیا، جو خلیفہ ہے اس کے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اخراجات بیت المال میں سے ادا ہونے چاہیے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ذمہ داریاں تو ان کے اوپر بھی تھیں، اولاد کے حقوق، گھر کے اخراجات، لیکن کیا ان چیزوں کو مجبوری قرار دے کر وہ لوگ نیکیوں میں پیچھے ہٹ گئے، عبادات میں کوتاہی کرنے لگ گئے؟ ان مجبوریوں کی آڑ میں وہ دین کے معاملات میں سست روی کا شکار ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، جبکہ حالت یہ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور آپ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ہے جس نے تم میں سے نفلی روزہ رکھا ہے؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ سوال دوسرا نبی علیہ السلام کرتے ہیں، من عاد منکم اليوم مریضا، کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ پھر ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے، من تبع منکم اليوم بجنازہ، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ اور چوتھا سوال کیا ہوتا ہے، من اطعم اليوم مسکینا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ اگلی بات سنانے سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ چاروں جو سوال نبی علیہ السلام نے کیے ہیں، چاروں عمل ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ اللہ اکبر، کون ہے جس نے آج تم میں سے نفلی روزہ رکھا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ ایک نفل روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ اس بندے کو 70 سال مسلسل اگر بندہ سفر کرے جتنا فاصلہ بنتا ہے، اللہ ایک نفل روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ یہاں تو لوگ فرض روزے کو بوجھ سمجھتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ فرض روزے کا تو اللہ نے اجر بتایا ہی نہیں ہے۔ فرض کے بارے میں صرف یہ بتا دیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے دار کی اجر اور عظمت کیا ہے، میں اس کا رب قیامت کے دن اس کو دکھاؤں گا۔ یہ نفل روزے کا اجر ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ دوسرا سوال جو ہوا، آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے بیمار کی تیمارداری کے لیے، اس بندے کے بارے میں فرشتہ کیا کہتا ہے؟ طبت و تاب ممشاک وتبوات من الجنہ، اللہ کے بندے تیرا چلنا تجھے مبارک ہو، جس نیک مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہے، اللہ نے اس عمل کے بدلے تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے۔ یہ تو گھر سے بھی نکلا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، جب وہاں مریض کے پاس بیٹھتا ہے جا کے پتہ لینے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ ایسے ہے لم یزل فی خرفۃ الجنہ، اللہ کی جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ تیسرا عمل جو نبی علیہ السلام نے پوچھا، کسی مسلمان کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حدیث مبارکہ میں جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اللہ اسے ایک احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھا سوال کیا تھا؟ آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو یہ مسکین کو کھانا کھلانے والا عمل، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ آگے سے کیا جواب دیں گے؟
لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ عمل ہم کو جہنم میں لے آیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ مسکین کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے، اور نہ کھلانا جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ ہیں تو چاروں عمل اپنی جگہ پہ بہت بہت بڑے۔ ایک دن میں نبی علیہ السلام ان چاروں اعمال کے متعلق سوال کرتے ہیں، ہر مرتبہ ایک ہی بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، اور اس بندے کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا عظیم انسان ہے۔ ایک دن میں جنازوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، بیماروں کا پتہ بھی لیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں۔ کتنی عظیم اور پاکیزہ زندگی ہے۔ اور اس کے مقابلے پر ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ایک دن میں جو 5 نمازیں فرض ہیں، یقین مانے وہ 5 نمازیں پڑھنا بھی ہم پہ مشکل ہوا ہے۔ 5 نمازوں کی ادائیگی بھی مشکل بن چکی ہے، لوگ اس کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو بعد میں ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی احد الا دخل الجنہ۔ جس بندے کے اندر یہ خوبیاں آ گئیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے فرمایا، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، جس دروازے میں سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سوال نکلا، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی آواز دی جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر۔ ابو بکر مجھے محمد کو یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخلے کی آواز دی جائے گی ان افراد میں سے ایک تو بھی ہوگا۔ اتنی عظیم اور پاکیزہ زندگی گزارنے والا انسان، یہ تو دن کے معاملات تھے، نفلی روزے بھی، مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی، اب رات کے معاملات بھی سنتے چلیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر ایک بوڑھی خاتون آنکھوں سے نابینا ہے، خاوند اس کا فوت ہو چکا ہے، اولاد اس کی کوئی نہیں، کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اس بوڑھی خاتون کے گھر میں جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، میں اس بڑھیا کے پاس گیا، اماں یہ رات کے وقت جو آپ کے گھر میں آتا ہے کون ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا مجھے تو معلوم نہیں، اس نے تعارف کروایا ہی نہیں میں کون ہوں۔ لینے کیا آتا ہے؟ کہتی ہے وہ میرے گھر میں آتا ہے، رات کا کھانا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا جاتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو دے جاتا ہے، مشکیزے میں پانی بھر جاتا ہے، اور اگلے دن کا کھانا دے کے مجھے چلا جاتا ہے۔ آج یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو دروازوں پہ لائنیں لگواتے ہیں خیرات لینے والوں کی، ان کی اپنی سکی بہنیں، سکے رشتہ دار لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کے گزارا کرتے ہیں۔ ایسی خیرات کا کیا فائدہ جو اپنوں کے کام نہیں آ سکتی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دل میں آیا، دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کون ہے جو اپنی رات کی نیند قربان کر کے کسی کی ماں کے منہ میں جا کے نوالے ڈال رہا ہے۔ اگلا دن ہوا کہتے ہیں میں رستے کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا، جب وہ بندہ وہاں سے باہر نکلا تو میں آگے اس کے کھڑا ہو گیا۔ اس بندے نے چادر سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی کون ہے؟ اس بندے نے اپنا ظاہر نہیں کیا، میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹانا چاہی، اس نے چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جب میں نے زور لگا کے چادر ہٹائی تو دیکھا کیا، سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ عمر فاروق فرماتے میری زبان سے نکلا، ابو بکر نیکیوں میں آپ کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے دیکھے تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا،
اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں ہے ایک بندہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں تھا لازماً نبی علیہ السلام میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ قربان جائیں ایسی اولاد پہ جو اپنے ماں باپ کی نیکیوں کے بارے میں اتنی فکر مند ہے، اور قربان جائیں ایسے باپ پہ کہ جس کی اولاد کو اپنے باپ کی پاکیزگی کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، نہ اولاد کو ماں باپ کی نیکیوں کی فکر ہے، نہ ماں باپ کو اولاد کی نیکیوں کی فکر ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بندہ ہے اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہوئی کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ میرے باپ کا نام آئے گا، نام آ گیا ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے سوال کیا فَأَيْنَ حسنات ابی بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اگر آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق کی ہیں تو میرے باپ کا نمبر کہاں پہ ہے، ذرا وہ بھی بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ گزارش کرنے کا مقصد میرے بھائی اور بزرگوں یہ ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کی بشارت ملی، جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا اعزاز نصیب ہوا، جن کو زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد قبر کے اندر بھی حضور کا ساتھ ملا، ان کی حالت یہ ہے اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود فرماتے کیا ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش کے میں ابو بکر انسان کی بجائے ایک درخت کا تنا ہوتا، لوگ مجھے جڑ سے کاٹ لیتے، لکڑیاں بنا کے جلا دیتے، مجھے ابو بکر کو یہ تو گوارا تھا کم از کم اس بات کا خوف تو نہ ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب بھی دینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ساری بشارتیں ہونے کے باوجود آخرت کے لمحات کی ان کو اتنی فکر ہے، اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے، اسی ولولے اور اسی تیاری کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب کرتے ہیں۔ صرف سوال یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ جمع کر رہے ہیں، اور یہ حالت صرف ابو بکر صدیق کی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیکیاں نبی علیہ السلام نے آسمان کے ستاروں کے برابر قرار دی، ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر جب زندگی کے آخری ایام میں خنجر لگا اور پیٹ کی اندڑیاں کٹ گئیں، 3 دن تک اسی حالت میں حضرت عمر جو ہے لیٹے رہے، کمزوری غالب آتی گئی، جو بھی چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پلائی جاتی تو کٹی ہوئی انتڑیوں کے رستے باہر نکل جاتی۔ 3 دن اس طرح گزرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھے ہوئے زمین پہ لیٹے ہیں، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عمر کی زبان پہ کیا ہے، لیتنی لم اکن شیئا لیت امی لم تلدنی، کاش کہ عمر تو کچھ بھی نہ ہوتا، کاش کہ تیری ماں نے تجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، لیتنی کنت نسیا منسیا، اگر تجھے تیری ماں نے جنم دے بھی دیا تھا کاش کہ تو کب کا دنیا سے چلا گیا ہوتا اور آج دنیا میں تیرا نام و نشان نہ رہتا، تو بچپن میں دنیا سے چلا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب تو نہ دینا پڑتا۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے فرمانے لگے بیٹا عبداللہ اپنی ٹانگ کو پیچھے کر لو. عبداللہ بن عمر نے اپنی گود میں سر رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا. والد محترم نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھا اور اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں ویل فویل امی ان لم یرحمنی ربی، اگر میرے رب نے میرے اوپر رحم نہ کیا تو عمر تیرے لیے بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آج کون ہے جو ان باتوں کو سوچتا ہے؟ جو ساری زندگی آخرت کی تیاریاں کرتے رہے تو ان جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں اور سب سے زیادہ احادیث رسول علیہ السلام بیان کرنے والے صحابی اگر کوئی ہے ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باوجود اس کے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا عرصہ بھی گزرا، سب سے زیادہ احادیث یاد بھی کی، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی زبان سے 1000 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. حالانکہ یہ وہ کلمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں. ان کان فر من الزحف، اگر وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو اللہ تب بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں. جس کلمے کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی مغفرت حاصل ہونے کی ضمانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. ابو ہریرہ روزانہ 1000 بار یہ کلمات پڑھتے، 1000 بار. جو بندہ روزانہ اپنی زندگی میں 1000 بار سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہے اس بندے کی زندگی کے آخری لمحات کی حالت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندگی کے آخری لمحات میں بستر پر لیٹے ہوئے بہت زار و قطار روئے. ایک بندے نے پوچھا ابو ہریرہ کس بات پہ روتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا اب کی اعلیٰ بعد سفری وقلت زادی، میں روش لیے رہا ہوں سفر آخرت کا بڑا لمبا ہے اور میں ابو ہریرہ سمجھتا ہوں میرے پاس نیکیاں بڑی تھوڑی ہیں. اگر ان کے پاس تھوڑی ہیں تو ہمارے تو پھر پلے کچھ نہیں ہے. اور مزید فرماتے ہیں وَإِنِّي أَمْسَيْتُ عَلَى سَعُودٍ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ، زندگی کی سانسیں ختم ہونے کے بعد میں ایک ایسے سفر کا مسافر بننے والا ہوں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. میں ابو ہریرہ ڈرتا ہوں کہ کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں اور یہ نہ ہو پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاتا ہوں کہ جہنم میں جاتا ہوں. اتنے فکر مند ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور وہ عظیم انسان ہیں جن کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے تقریباً 8 مرتبہ جنت کی بشارت ارشاد فرمائی. 8 مرتبہ ایک مجلس میں. اور مزید عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر حصے کے بدلے اعتق اللہ بکل عضو منہ عضو من النار، اللہ اس کے جسم کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اتنا بڑا اجر ہے غلام کو آزاد کروانا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے لے کر اپنی وفات تک ہر جمعے ایک غلام کو آزاد کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، اس کے ہر حصے کے بدلے میرے جسم کے ہر حصے کو جہنم سے تم آزاد فرما دے. کتنے غلام اس بندے نے آزاد کیے اپنی وفات تک.
لیکن پھر بھی حالت کیا ہے؟ قبر کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ عثمان کیوں اتنا روتے ہو؟ ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ، کہتے ہیں دنیا میں کوئی منظر بھی مجھے اتنا پریشان نہیں کرتا جتنی قبر مجھے پریشان کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ طے نہ ہو سکی تو آگے انسان کا کیا بنے گا؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے وہ پاکیزہ سوچ اور یہ ہے وہ پاکیزہ زندگی جو اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو سمجھو اس انسان نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں۔ آخری ایک دو بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف صحابی ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں جن پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا اعتماد تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ملک شام میں گئے، لوگوں سے پوچھتے رہے، بتاؤ بھئی تمہارا گورنر جو ہے کیسا ہے، تمہارے حقوق کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا۔ پوچھتے پوچھتے رات کا وقت ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت ابو درداء کے گھر میں گئے۔ وہاں پہ جب گئے تو حضرت ابو درداء کے گھر کے دروازے کو دستک دینے کے لیے ہاتھ مارا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھل گیا۔ یہ گورنر ہاؤس ہے، ہمارا گورنر ہاؤس کئی سو کنال پہ ہے، یہاں چڑیا پر نہیں پار سکتی، تو شام کا گورنر ہے جس کے دروازے کو کنڈی بھی نہیں لگی ہوئی۔ عمر فاروق نے باہر سے آواز دی، ابو درداء آپ اندر سے باہر تشریف لائے۔ باہر آ کے دیکھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین آپ ملک اس شام کے صوبے میں، اور مجھے خبر بھی نہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اکیلا شام کی گلیوں میں پھر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں، اتنی بڑی حکومت کا حکمران ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سڑکیں بند نہیں، کوئی عوام پریشانی کے اندر مبتلا نہیں۔ ہاتھ پکڑا ابو درداء نے، اندر اپنے گھر میں لے گئے۔ حضرت عمر کو جا کے اندر بٹھایا۔ جس جگہ بٹھایا تو حضرت عمر محسوس کرتے ہیں وہ نیچے سے زمین بڑی سخت ہے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا باقی جگہ ساری کچی ہے، یہ انسان جس طرح لیٹتا ہے ایک بستر کی لمبائی کے برابر یہ اینٹیں لگی ہوئی ہے۔ ابو درداء نے یہ اینٹیں لگا کے اتنی جگہ اونچی کی ہے دوسرے فرش سے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، ابو درداء یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین یہ میرا بستر ہے۔ حضرت عمر نے سرہانے کی طرف ہاتھ مارا۔ خچر کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو کاٹھی استعمال ہوتی ہے وہ کاٹھی ابو درداء تکیے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ یہی ابو درداء جب مدینے میں تھے مدینے کے امیر ترین تاجر تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا تو ابو درداء کی حالت یہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو درداء او بھائی یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ میں نے تجھے شام اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اپنے آپ کو اس مشقت کے اندر ڈال لے۔ قربان جائیں ابو درداء پہ۔ کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ آپ کو یاد تو ہوگا ہی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا اس حال میں گزارو جس طرح مسافر گزارتا ہے۔ امیر المومنین مسافر کے پاس جتنا سامان تھوڑا ہوتا ہے سفر طے کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ میں نے کچھ جوڑا ہی نہیں، جب بھی رب کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہاں پہ ہرس ختم ہوتی نہیں، حوث ختم ہوتی نہیں، ساری زندگی جوڑ کے بھی نہیں ہوتی۔ قربان جائیں ابو درداء پہ۔ عمر فاروق نے پوچھا جو بحیثیت گورنر تمہیں وظیفہ ملتا ہے اس کا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں امیر المومنین کرنا کیا ہے؟ وہ آئندہ آخرت کے لیے کمیٹی ڈالی ہے، جتنا وظیفہ آتا ہے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ حالت ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں ایک اونٹ پالا ہوا تھا، اونٹ جس کو پیار سے دمون کہا کرتے تھے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو
اپنے سلسلہ صحیحہ کے اندر لائے ہیں۔ اپنی بیگم ام درداء سے کہتے ہیں اونٹ کی رسی کھول کر میری چارپائی کے پاس لے آؤ۔ وہ لے کر آئیں۔ ابو درداء اونٹ کے سامنے، حالانکہ ایک جانور ہے، جانور انسان کی زبان کیا سمجھتا ہے، اونٹ کے سامنے دونوں ہاتھ اس صحابی رسول نے جوڑے اور لکھا ہے، کہتے ہیں یا دمون لا تحاسبنی عند ربی، اور دمون تو میری پرورش کے اندر رہا، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو میں ابو درداء دنیا میں جانے سے پہلے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ حالت ہے۔ اور یہاں پہ نہ انسان انسانوں سے معافی مانگتا ہے، نہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ وقت ہی کوئی نہیں، فرصت ہی کوئی نہیں، ان اگلی منزلوں کی تیاری کوئی نہیں۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ خوف مجھے اس بات کا آتا ہے، انما اخاف ان یکون اول ما یسألنی ربی، کہ میرا رب جو ہے سب سے پہلے مجھے یہ نہ سوال کر دے قد علمت فما عملت فیما علمت، او ابو درداء بتا تو صحیح جتنی باتوں کا علم تھا ان پہ عمل کتنا کر کے آیا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے یہ سوال نہ ہو جائے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کوئی بھی صحابی نبی علیہ السلام سے جو سنا اس پہ عمل کر کے دکھایا، پھر بھی ڈرتے ہیں یا اللہ عمل کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ اور بھائیو ہمارے پلے کیا ہے، ہمیں کتنی باتوں کا علم ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ گڑیاں ثواب کمانے کی ہیں، سڑکوں پہ کرکٹ کھیلنے اور شاپنگ کرنے کی نہیں ہے۔ کتنی چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر سستی کی حالت کیا ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے ان ہستیوں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور آئیں میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، وہ بھی انہی آخرت کے لمحات کی تیاری کرتے رہے جس آخرت سے ہمیں بھی انکار نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس کا سامنا تو کرنا ہی ہے۔ ایک ہی منزل کے مسافر ہونے کے باوجود ان کی زندگیوں کی حالت کیا ہے، ہماری زندگیوں کی حالت کیا ہے۔ تو بھائیو آؤ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی سستیوں کو دور کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ جو گزر گئے سو گزر گئے، جو لمحات باقی ہیں بڑی سعادت والے ہیں۔ للہ اتقاء من النار وذالک فی کل لیلہ، اللہ اس رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ اپنے رب کو مناؤ، ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ جن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے، ہمیں جہنم سے آزادیاں نصیب فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے باری تعالیٰ جتنے بھی گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی نے ابھی جس اپنے عزیز کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اس ہمارے بھائی کو بھی شفاء عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اپنے کاروباری معاملات میں پریشان ہیں سب کے کاروبار میں حلال طریقے سے برکتیں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ حرام کا لقمہ جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گھریلو حالات کو اپنی رحمت سے بہتر فرما، ہماری گھروں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد ہونے کے باوجود پریشان ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے باری تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما۔ اے اللہ جن کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے ہم کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما۔
اے اللہ ان گھڑیوں کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزادیاں نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما، جو نعمتیں دی ہیں ان کے زوال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں نہیں ہیں وہ بھی نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ اپنی پکڑ سے، اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے، اپنے عذابوں اور سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر فرما۔ جب تک زندگی ہے اسلام والی نصیب فرما، جب موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم على نبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔